السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج ہم لوگ جانیں گے آمد اور آورد کسے کہتے ہیں۔ یہ شاعری کے لیے بہت خاص ہے اور اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور قواعد کے لحاظ سے بھی یہ بہت اہم ہے، اس لیے اسے ضرور دیکھیں، ضرور سمجھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آمد آمد کا شعر عموماً ایسے شعر کو کہتے ہیں جو شاعر کے ذہن میں بے ساختہ آئے اور اسی طرح لکھ لیا جائے، یعنی کوئی خیال ذہن میں اچانک آیا، کوئی شعر ذہن میں اچانک آیا اور اس کو میں نے لکھ دیا تو اس کو آمد کا شعر کہتے ہیں۔ آورد آورد سے مراد وہ شعر جو بہت غور و فکر سے مرتب ہو۔ دونوں کا اپنا اپنا حسن ہے، اور اگر بعض اوقات بے ساختہ اشعار بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو ایسے اشعار بھی اس سے کم نہیں ہوتے جو بہت غور و فکر کے بعد لکھے جاتے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا، اگر اچانک میرے ذہن میں کوئی شعر ابھر کر چلا آئے، جیسے فیض کے ذہن میں آیا تھا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو یہ آمد کا شعر تھا۔ اور اگر بہت سوچنے کے بعد، بہت سمجھنے کے بعد، غور و فکر کے بعد ہم کچھ لکھتے ہیں تو اس کو آورد کا شعر کہتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ آپ ویڈیو یہاں بند بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آمد اور آورد کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کی گہرائی اگر جاننی ہے آپ کو تب ویڈیو کو آگے دیکھیں، نہیں تو آپ کا کام تو یہاں پر ہو ہی گیا ہے۔ آورد آمد کی نقیض ہے۔ جب شاعر ارادی طور پر فکر سخن میں بیٹھے اور شعر کہنے کے بعد اس کے لفظ و بیاں اور ترتیب و تنظیم پر غور و خوض کرے، الفاظ میں رد و بدل کر کے اسے صاف، رواں اور بہتر پیرائے میں ڈھالنے کے برابر کوشش کرے، یہ آورد ہے۔ حالی نے آورد کو آمد پر ترجیح دی ہے، یعنی حالی نے کہا ہے کہ آمد کا جو شعر ہوتا ہے اس سے بہتر ہے آورد، کیونکہ اس میں لوگ محنت کرتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ پروفیسر انور جمال کی تصنیف ادبی اصطلاحات، مطبوعہ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اشاعت چہارم، مارچ 2017 میں یہ شائع ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 28 اور 29 سے یہ منتخب ہے۔ ایرسٹو شاعر جس کے کلام میں مشہور ہے کہ کمال بے ساختگی اور آمد معلوم ہوتی ہے، اس کے مسودے اب تک فریرا علاقہ اٹلی میں محفوظ ہیں۔ ان مسودوں کے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جو اشعار اس کے نہایت صاف اور ستھرے معلوم ہوتے ہیں وہ 8 کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح ملٹن بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نہایت سخت محنت اور جانفشانی سے نظم لکھی جاتی ہے، اور نظم کی ایک ایک بیت میں اس کے سڈول ہونے سے پہلے کتنی ہی تبدیلیاں پے در پہ کرنی پڑتی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ کوئی نظم جس نے کہ استقلال کے ساتھ جمہور کے دل پر اثر کیا ہو، خواہ طویل ہو خواہ مختصر، ایسی نہیں ہے جو بے تکلف لکھ کر پھینک دی گئی ہو۔ جس قدر کسی نظم میں زیادہ بے ساختگی اور آمد معلوم ہو، اسی قدر جاننا چاہیے کہ اس پر زیادہ محنت، زیادہ غور اور زیادہ اصلاح کی گئی ہو۔ تو یہ آپ کو بتایا گیا یہاں کہ اگر کوئی نظم یا کوئی شعر کسی کے ذہن میں آتا ہے، آمد کا شعر آتا ہے، اچانک آ جاتا ہے، تو اس کو اسی طرح نہیں لکھ دینا چاہیے۔ حالی نے کہا ہے بھی کہ آمد کا کوئی شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس شعر کو، اس اچانک آئے ہوئے شعر کو اگر ہم آورد کے سانچے میں ڈھال دیں، یعنی اس پر محنت کریں، تو وہ شعر کامیاب شعر کہلاتا ہے، اور ایسے ہی اشعار ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہن میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔